درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللهم صل على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا مولانا محمد وبارك وسلم۔ الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده۔ لا نبي بعده ولا نبوة بعده ولا رسول بعده ولا رسالة بعده۔ صاحب التاج والمعراج الذي اسمه مكتوب في الإنجيل والتوراة، ناسخ الملل والأديان، صاحب اللسان والقرآن۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين۔ وقال الله تبارك وتعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين۔ صدق الله مولانا العظيم۔ ہمارے بزرگوں میں ایک بہت بڑی شخصیت، بہت بڑے اللہ والے حضرت مولانا اسعد اللہ صاحب، ناظم اعلیٰ مظاہر العلوم سہارنپور گزرے ہیں، اور حضرت بڑے شاعرانہ انداز کے تھے، اور یہ شعر بھی حضرت ہی کا ہے۔ آپ کی قبر پر درخت کے اوپر
یہ شعر آج بھی وہاں موجود ہے۔ رشک کرتا ہے فلک ایسی زمیں پر اسعد، رشک کرتا ہے فلک ایسی زمین پر اسعد، جس پر دو چار گھڑی ذکر خدا ہوتا ہے۔ تو یہ حضرت ہی کا شعر ہے، اور آپ سہارنپور جائیں گے اور وہاں حضرت کی قبر پر جائیں گے تو یہ لکھا ہوا شعر وہاں موجود ہے۔ تو دو شعر حضرت ہی کے میں پڑھنا چاہتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں مجھے کیا علم کیا تم ہو، مجھے کیا علم کیا تم ہو، خدا جانے کہ کیا تم ہو، بس اتنا جانتا ہوں محترم، بس اتنا جانتا ہوں محترم، بعد از خدا تم ہو۔ نہ یہ طاقت زباں میں ہے، نہ یہ قدرت بیاں میں ہے، نہ یہ طاقت زباں میں ہے۔ آمبا واڑی والے میرے نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں، کالی پول کو ابھی سائیڈ پر رکھ دو، صرف اتنا کہو آمبا واڑی والے۔ کہنا بڑا آسان ہے، حضور کی سیرت رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ اور نورانی زندگی پر سیرت النبی کے عنوان پر جلسہ ہوگا۔ زبان کو پہلے مشک و عنبر سے دھونا پڑے گا، ہمارے دل و دماغ کو پاک کرنا پڑے گا۔ میرے نبی کا نام اتنا سستا نہیں ہے، میرے نبی کا ذکر اتنا سستا نہیں ہے، آسان نہیں ہے۔ دل کو حاضر رکھنا پڑے گا، کہنے والے کو بھی اور سننے والوں کو بھی۔ کیا کہتے ہیں حضرت؟ نہ یہ طاقت زباں میں ہے، نہ یہ طاقت زباں میں ہے، نہ یہ قدرت بیاں میں ہے، جہاں کی ابتدا تم ہو، جہاں کی انتہا تم ہو۔ اور فرماتے حضرت رسالت کو شرف ہے۔ اب یہاں سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ یہ آمبا واڑی والے اور علماء نواز ہے، ماشاءاللہ علماء کی مجلسیں منعقد کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے جوانوں کو سلامت رکھے، آباد رکھے۔ اور جن جن حضرات نے یہ مشورے دیے، جنہوں نے یہ مشورے دیے کہ ایسے وقت میں، ایسے ٹائم پر ہمارے اکابر کی چھوڑی ہوئی نشانیاں، جن کی دعائیں ہمارے لیے کافی، بیان تو بہت بڑی بات ہے، جن کے ہاتھ اڑ جائے، دعائیں مل جائے، وہی ہمارے لیے کافی ہے۔ ہمارے نوجوانوں میں، ہماری ماں بہنوں میں، ہماری نئی آنے والی نسلوں میں، ان بچوں میں نبی کا عشق پیدا ہو جائے، اور یہ اوروں کے نقش قدم اور نقالی کرنے کو چھوڑ کر نبی کی سنتوں پر چلنے میں فخر محسوس کرنے لگے، ایسے جذبے پیدا ہو جائے۔ اس لیے یہ بیانات، یہ پروگرام منعقد کیے۔ میں ان نوجوانوں کو مبارکبادی دینا چاہتا ہوں۔ فرماتے ہیں رسالت کو شرف ہے ذات اقدس کے تعلق سے۔ ایک دو شعر تو پڑھوں گا ہی انشاءاللہ، میرا وقت ختم ہوگا اس سے پہلے آپ گھبرانا نہیں۔ والد محترم کے آنے سے پہلے ایک دو شعر پڑھوں گا، اس لیے کہ مائک ماشاءاللہ بڑا جاندار ہے۔
ہمارا مائک آج کا بڑا جاندار ہے، اس لیے یہ خود دعوت دیتا ہے کہ بھائی اتنا اچھا مائک ہو اور ایک شعر بھی نہ، ایک بھی نظم نہ سناوے، مگر میں تھوڑی دیر سے سناؤں گا، اس لیے ابھی بڑی بہترین نظم ہم نے نعت سنی ہے، بڑی بہترین قاری صاحب سے نعت سنی ہے، تو اس کا اثر ابھی ہمارے ذہنوں پر ہے، اس لیے میں ابھی نہیں سناؤں گا، تھوڑی دیر کے بعد انشاءاللہ۔ تو حضرت فرماتے ہیں رسالت کو شرف ہے ذات اقدس کے تعلق سے، رسالت کو شرف ہے ذات اقدس کے تعلق سے، تمہارا ہے خدا محبوب، محبوب خدا تم ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ اور بھی بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہوئے درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی روح محمد فی الارواح وصلی علی جسد محمد فی الاجساد وصلی علی قبر محمد فی القبور۔ معزز علماء کرام، اسٹیج پر جلوہ فروز مہمانان عظام اور آمبا واڑی والے اور سورت کے میرے نوجوان اور بھائیوں، میں نے ایک بات شروع میں کی، اسی کی ایک کڑی جوڑنی ہے کہ یہ بیانات کیوں رکھے جاتے ہیں، اور آج کل ہم بیان کا نام سن کر ہمارا ذہن کہاں جاتا ہے، ہمارے ذہن میں کیا چیز آتی ہے؟ خاص طور پر یہ سورت کے نوجوان جنہوں نے سورت کے وہ پروگرام نہیں دیکھے، یہ جو ہماری اٹھتی ہوئی نسل ہے، انہیں بتلانے کی ضرورت ہے۔ ہمارے بزرگوں نے، ہمارے اکابر نے گلی گلی، شہر شہر، گاؤں گاؤں اللہ کے دین کو، اللہ کے نبی کی دعوت کو پہنچانے کے لیے کیسی کیسی قربانی دی۔ ان نئی اٹھنے والی نسل کو بتانے کی ضرورت ہے بیان کیا ہے، بیان کیوں ہے۔ فرماتے ہیں کہ بیان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفتوں میں سے ایک صفت ہے، اللہ کی صفت ہے۔ جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قرآن کریم میں اوصاف اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو ہے نام، اسماء حسنہ قرآن کریم نے بیان کیے ہیں، تو ایسے ہی بیان بھی اللہ کی ایک صفت ہے۔ ابھی کتنے بہترین انداز میں قاری صاحب نے ہمیں قرآن کریم کا وہ حصہ سنایا کہ جس میں ہم اس کے ترجمے اور معنی میں ڈوب کر ایسا لگ رہا تھا جیسے گویا کسی نے ہم کو ہاتھ پکڑ کر جنت کے باغوں میں چھوڑ دیا، وہاں کی حوروں کا تذکرہ، وہاں کی نہروں کا تذکرہ، وہاں کے مناظر کا تذکرہ، وہاں کی نہروں کا تذکرہ، وہاں کے لباس کا تذکرہ۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم سے لگاؤ نصیب فرمائے، قرآن کریم سے ہمیں اللہ تعالی محبت نصیب فرمائے، اور قرآن کریم سنانے والوں کو اللہ تعالی بہترین بدلے عطا فرمائے۔ اللہ کے نام قرآن کریم نے بیان کیے، الملک القدوس السلام المؤمن المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون۔ وہی اللہ ہے جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے،
زمینوں کا مالک آسمان کا مالک ہے، ہوائیں اس کے حکم پر چلتی ہیں، بادل اس کے حکم پر برستے ہیں، سورج اور چاند کا نظام اسی کے اشاروں پر چلتا ہے۔ هو اللہ الذی لا الہ الا ہو۔ سورت کے میرے نوجوانوں، سورت کے میرے بزرگوں، حالات تو ایسے ہیں اور خبریں تو ایسی ہے جو ہمارے ایمان کو شک میں ڈالنے والی ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ ہمارا ایمان کہیں کمزور تو نہیں پڑ رہا ہے۔ سورت کے میرے بھائیوں، اللہ کا کلام کہتا ہے ماننے والے نہ ماننے والے برابر نہیں ہو سکتے۔ کیا اندھیرا اور اجالا برابر ہو سکتا ہے؟ کیا رات اور دن برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا دھوپ اور چھاؤں برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا ایمان والا اور جس کے پاس ایمان کی دولت نہیں ہے، کیا وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ قرآن سے جڑنے کی ضرورت ہے، قرآن کو سمجھنے کی ضرورت ہے، مسجد مسجد، قریہ قریہ، بستی بستی درس قرآن کے حلقے لگانے کی ضرورت ہے۔ ہماری نسلوں اور اولادوں کو اللہ کے کلام سے اور اس کی کلام کی حکمتوں سے قریب کرنے کی ضرورت ہے۔ کیا ایمان تازہ کرتا ہے؟ هو اللہ الذی لا الہ الا ہو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر۔ فرمایا وہ بادشاہ ہے، وہ پاک ہے، وہ سلامتی دینے والا ہے، وہ امن دینے والا ہے، وہ نگہبانی کرنے والا ہے، وہ زبردست ہے، بڑائی اسی کے لیے زیبا ہے، اور ساری بڑائی کا وہ مالک ہے۔ یہ اللہ کی صفت ہے۔ یہ قرآن کریم میں اللہ کے اوصاف بیان کیے گئے۔ مجھے صرف 2-3 ہی بات کرنی ہے، میں بیان نہیں کروں گا۔ 2-3 بات سیرت کے پلیٹ فارم سے، 2-3 ضروری بات خاص طور پر میرے نوجوان بچوں کے لیے اور میری بیٹیوں اور بہنوں کے لیے کروں گا۔ مگر اس سے پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ بیان سنتے ہی، بیان کا نام اور اعلان سنتے ہی ہمارے ذہن میں تصور یہ آنا چاہیے کہ بیان یہ اللہ کی صفت ہے۔ قرآن کریم میں جگہ جگہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ آیتیں اللہ تمہیں بیان کرتا ہے۔ وَيُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ، اللہ تعالیٰ کسی جگہ فرماتے ہیں کہ ہم ان آیتوں کو بیان کرتے ہیں۔ بیان اللہ کی صفت ہے۔ آگے چل کر یہ سمجھیے کہ بیان یہ میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ احمد مجتبی و محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال ہے، اللہ کی صفت ہے، نبی کے کمالات میں سے کمال ہے۔ میرے اور آپ کے آقا اکثر فرمایا کرتے تھے، حضور اکثر فرماتے تھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے 6 چیزیں ایسی عطا فرمائی ہے جو اگلے کسی نبیوں میں سے بھی کسی کو نہیں ملی۔ 6 چیزیں، 6 کمال اللہ نے مجھے ایسے عطا فرمائے۔ لمبی حدیث ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی کبھی کبھی اپنے فضائل کے اندر یہ بات بیان کرتے تھے، اس لیے کہ امت کو پتہ چلے
نبی کے مقام کا احساس ہو۔ فرمایا 6 چیزیں اللہ نے مجھے ایسی عطا فرمائی جو کسی کو نہیں دی۔ سورت والے کہیں گے مولانا صاحب کیا اللہ نے نبی کو 6 ہی چیزیں عطا فرمائی؟ نہیں، صرف 6 نہیں بلکہ یہ کہیں گے کہ کیا کچھ نہیں دیا، آقا کو کیا کچھ نہیں دیا۔ اب میں وہ شعر پڑھ دوں۔ ایک شاعر کہتا ہے، یہ نعت میں نے رمضان میں اس سال انگلینڈ کے سفر میں اکثر جگہ پڑھی اور بہت سو نے پسند کی، آپ بھی میرا ساتھ دیں گے انشاءاللہ۔ شاعر کہتا ہے، مہمان کیا اللہ نے انہیں معراج کی رات میں، مہمان کیا اللہ نے انہیں، کیا کیا نہ دیا اللہ نے انہیں، کیا کچھ نہیں دیا۔ مہمان کیا اللہ نے انہیں، مہمان کیا اللہ نے انہیں، کیا کیا نہ دیا اللہ نے انہیں۔ رحمت کا لقب، رحمت کا لقب، سدرا کا سفر، انا اعطیناک الکوثر۔ رحمت کا لقب، سدرا کا سفر، انا اعطیناک الکوثر۔ پھر کیوں نہ پڑھے، پھر کیوں نہ پڑھے ہم بھی اکثر، انا اعطیناک الکوثر۔ پھر کیوں نہ پڑھے ہم بھی اکثر، انا اعطیناک الکوثر۔ اور بہت سے احباب مکہ اور مدینہ کی حاضری کو پہنچے ہوئے ہیں، اللہ کے نبی کے روضے پر حضور کے سبز گنبد کے نیچے اور سنہری جالیوں کے سامنے جب ایک ایمان والا کھڑا ہوتا ہے تو وہ کیا دیکھتا ہے، کیا محسوس کرتا ہے۔ وہاں صرف ہم نہیں ہوتے، وہاں صرف ہم نہیں ہوتے، کائنات کی ہر مخلوق وہاں پر ہوتی ہے۔ سورت کے میرے بھائیوں، آقا کے روضے پر، آقا کے در پر صرف ہم نہیں ہوتے، کائنات کی مخلوق ہوتی ہے۔ شاعر اسی کو کہتا ہے، کیا حور و ملک، کیا حور و ملک، کیا جن و بشر، کیا حور و ملک، کیا حور و ملک، کیا جن و بشر، دیتے ہیں سلامی روضے پر۔ صرف ہم نہیں ہوتے، کیا حور و ملک، کیا جن و بشر، دیتے ہیں سلامی روضے پر۔ پڑھتے ہیں سبھی، پڑھتے ہیں سبھی یہ شام و سحر، انا اعطیناک الکوثر۔ پڑھتے ہیں
سبھی شام و سحر انا اعطیناک الکوثر، پھر کیوں نہ پڑھے ہم بھی اکثر انا اعطیناک الکوثر۔ مجھے ایک بات یہ آخر میں کہنی تھی، مگر درمیان میں ایسا لگ رہا ہے کہ کہہ دی جائے، اس لیے کہ سیرت کا عنوان ہے، سیرت کا جلسہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم میں سے بہت سو کو آقا کے در پر حاضری کا موقع عطا فرمایا ہے۔ جب ہم وہاں جاتے ہیں اور جالیوں کے سامنے کھڑے رہ کر، بڑا پہلے تو ایک بڑا سوراخ ہے، بڑا ہول ہے، اسی میں اگر ہم غور سے دیکھتے ہیں تو آقا کا اندر کمرہ نظر آتا ہے۔ دراصل وہ میری اور آپ کی ماں، بلکہ پوری امت کی ماں، ام المؤمنین، مخدومہ مسلمین، محبوب رب العالمین، حضرت سیدہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ عنہا کا حجرہ اور آپ کا کمرہ ہے۔ اندر دیکھتے ہیں تو آقا کا کمرہ اور حجرہ نظر آتا ہے۔ میں تھوڑا آپ کو مدینہ لے چلوں، میں مدینہ لے جانا چاہتا ہوں تصور کے اندر۔ روضہ پاک کے اندر بہت خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں جنہیں اندر جانے کی سعادت مندی ملتی ہے۔ بہت بڑے، اگر کوئی رویل فیملی ہے یا کوئی بہت پہنچا ہوا بڑی شخصیت ہے، انہیں اندر جانے کا موقع ملتا ہے۔ لکھا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک میں جانے کا جو دروازہ ہے وہ مشرقی جانب ہے، یعنی جس طرف جنت البقیع حیال الفلاح کی جانب کا جو حصہ ہے وہاں پر دروازہ ہے۔ اور یہ وہ کہتے ہیں جو اندر جا کر آئے، اور انہوں نے لکھا اور انہوں نے بتلایا جنہیں اللہ تعالیٰ نے آقا کی قبر مبارک کو دیکھنے کا شرف عطا فرمایا۔ وفاء الوفا کے مصنف حضرت ابو الحسن نور الدین السمہودی رحمت اللہ علیہ سن ہجری 881 فرماتے ہیں، جب وہاں اندر جاتے ہیں تو بائیں جانب بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا کا محراب بنا ہوا ہے اندر حجرہ پاک میں۔ جس جگہ پر بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا پوری رات حضور کی وفات کے بعد قبر نبی کے سامنے بیٹھ کر اللہ کی عبادت میں مشغول رہتی تھی، اور انہی کا محراب وہاں پر ہے، اور ایک چارپائی، ایک پلنگ ہے جو بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا ہی کے نام پر منسوب ہے کہ یہ ان کی چارپائی، وہ بھی آج تک بالکل اسی طریقے سے اندر محفوظ ہے۔ ہم لوگ تو جالیوں کے باہر کھڑے رہتے ہیں، جالی کے باہر۔ اللہ تعالیٰ بار بار ہمیں وہاں کی حاضری نصیب فرمائے، بار بار اللہ تعالیٰ ہمیں وہاں لے جائے۔ جو نبی کی ذات تک پہنچتا ہے، جو نبی کی ذات تک پہنچتا ہے، نبی کے جسم تک پہنچتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی اسے حضور کے مشن، حضور کی بات، حضور کے دین سے قریب ہونے کا موقع عطا فرماتے ہیں۔ جو جتنا حضور کے جسم سے قریب ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے آقا کی روح سے قریب کرتے، اس لیے اللہ ہمیں بار بار وہاں لے جائے۔
ہم میں اور حضور کے درمیان میں جب ہم وہاں کھڑے ہوتے ہیں اور صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں، ہمارے اور آقا کے درمیان میں 4 دیواری ہوتی ہے، 4 دیوار۔ ایک تو وہی جالی جس کے اندر ہم جا نہیں سکتے، کوئی بڑا وی آئی پی یا رویل کوئی فیملی کا انسان ہو تو وہ جا سکتے ہیں، ہم نہیں جا سکتے، ہم باہر کھڑے رہتے ہیں اور کھڑے رہ کر صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں، دعا کر لیتے ہیں اور پھر آگے چلتے ہیں۔ مگر ایک تو یہ دیوار ہے، اس کے بعد جب اندر جاتے ہیں تو 3 دیواریں اور ہیں۔ حضرت نور الدین رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ہمیں اندر جانے کا موقع ملا سن ہجری 881 میں، تقریباً آج سے 550 سال کا عرصہ ہوتا ہے، اور حضرت خود لکھتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کو دیکھنے کا شرف بہت کم لوگوں کو ملا ہے۔ حضور کی قبر بہت کم لوگوں نے دیکھی ہو، ہاں بڑے وی آئی پی ہوں گے، رویل ہوں گے، مگر انہیں صرف اندر جانے کا موقع ملے گا جالیوں کے اندر۔ اس کے اندر کیا ہے؟ اس کے اندر جو دیواری ہے، اس دیوار کے اندر 3 دیواروں کے اندر آقا کی قبر مبارک ہے، اور آقا کے دونوں جانثار صحابہ شیخین حضرت خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی اور امیر المؤمنین خلیفہ ثانی حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی۔ تو شیخ لکھتے ہیں کہ جب ہم اندر گئے، پوری تاریخ لکھتے ہیں کہ جب اندر گئے تو دیکھا کہ 3 دیوار ہے، اور وہ 3 دیوار ایسی ہے جس میں کوئی دروازہ نہیں، کوئی دروازہ نہیں کہ جس کے اندر کوئی جا سکے، اور انہی ایک دیوار کے بعد پھر دوسری دیوار، پھر تیسری دیوار، اور وہ بھی اس انداز سے کہ صحابہ کے زمانے میں تو 4 دیوار بنا دی گئی تھی، زمین کے اوپر بھی اور زمین کے اندر بھی، 4 جہت والی دیوار جیسے خانہ کعبہ کی ہے، اور فرماتے ہیں جن پتھروں سے خانہ کعبہ کی دیواریں تعمیر کی گئی، انہی پتھروں سے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی چاروں طرف جو دیوار بنائی گئی، وہ دیوار بھی انہی پتھروں سے بنائی گئی، اور وہ پتھر جبل کعبہ سے جو ہے لائے گئے تھے۔ اب تو جبل کعبہ بھی نظر نہیں آئے گا، آپ جائیں گے تو اب تو سب پورا حرم میں ہی ساری چیزیں آ گئی ہیں۔ 1997 میں جب میں پہلی مرتبہ گیا تھا، باب العمرہ سے جب نکلتے تھے تو وہ سامنے پہاڑ جبل کعبہ نظر آتا تھا۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو وہاں کی بار بار حاضری کے موقع نصیب فرمائیں۔ میرا جی چاہتا ہے میں 1-2 شعر پڑھ دوں۔ آیا ہو تیرے در پر خاموش نوالے کر، ہاں اور سنتے بھی جائے، دل ہی دل میں دعا کرتے جائے، اے اللہ خانہ کعبہ یہ بھی تیرا گھر ہے، مسجد حرام یہ بھی تیرا گھر ہے، اور ایک تیرا اور گھر ہے مسجد اقصی، بیت المقدس فلسطین کی سرزمین پر، اے اللہ وہ بھی تیرا گھر ہے۔ اے اللہ تو اپنے گھر کی حفاظت کرنے پر قادر ہے، اے اللہ تو اپنے گھر کی بھی حفاظت فرما، اور تیرے گھر کی حفاظت کرنے والے جو ہے اے اللہ ظاہری سبب جو ہے اے اللہ ان نوجوانوں کی بھی تو حفاظت فرما۔ آیا ہو تیرے در پر
خاموش نوالے کر، نیکی سے تہی دامن انبار خطا لے کر۔ تیرے دربار میں اس حالت میں آیا ہوں کہ نیکی سے دامن کوڑا ہے اور گناہوں کا بوجھ سر پر لگا ہوا ہے۔ اے اللہ، میں تیرے دربار پر اس حالت میں آیا ہوں، مگر میری امید کچھ کم نہیں ہے۔ تیرے در پر آیا ہوں، نا امید ہو کر نہیں آیا ہوں۔ اے اللہ، یہ کون سا در ہے؟ آیا ہوں تیرے در پر خاموش نوالے کر، نیکی سے تہی دامن انبار خطا لے کر، لیکن تیری چوکھٹ سے امید سخا لے کر، اعمال کی ظلمت میں توبہ کی ضیاء لے کر۔ عمل تو سارے اندھیرے ہی اندھیرے والے ہیں۔ اے اللہ، نیکی کا کہیں نام و نشان نظر نہیں آتا، اور بدی سے نامہ اعمال بھرے ہوئے ہیں۔ اے اللہ، مگر توبہ کی لائٹ لے کر آیا ہوں، اندھیرے اعمال میں توبہ کی روشنی لے کر آیا ہوں۔ اور کون سا مرکز ہے یہ؟ امید کا مرکز یہ رحمت سے بھرا گھر ہے، اس در کا ہر ایک ذرہ رش کے ماہ و اختر ہے، محروم نہیں کوئی جس در سے یہ وہ در ہے، جو اس کا بھکاری ہے، قسمت کا سکندر ہے، یہ نور کا کلثوم ہے، یہ امن کا فوارہ، دربار میں حاضر ہے ایک بندے آوارہ۔ یہ اللہ اس کے رسول کا دربار ہے۔ جس پتھر سے خانہ کعبہ بنایا گیا، اسی پتھر سے جبل کعبہ سے میرے نبی کے روضے کی 4 دیواری بنائی گئی۔ یہ تو پہلی صدی کی بات ہے۔ سن ہجری 91 حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کا زمانہ آتا ہے، تو آپ اس 4 دیواری کے باہر پھر ایک دیوار بنا لیتے ہیں۔ یہ ایسی دیواریں ہیں جس میں کوئی دروازہ نہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے 4 دیواری سے لگ کر پھر ایک مضبوط دیوار بنانے کا حکم دیا چاروں طرف، مگر عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ بڑے سمجھدار تھے، اللہ والوں کو، اور یہ تو نبی کی اولاد اور صحابہ کی اولاد ہے، صحابہ کی اولاد ہے۔ فرماتے ہیں حضور کی قبر کی 4 دیواری کے بعد جو دیوار بنائی جائے وہ 4 کونا نہیں بلکہ 5 کونا ہونی چاہیے۔ ایسی دیوار مت بناؤ جیسے خانہ کعبہ 4 دیوار، بلکہ 5 کونے والی دیوار بناؤ، اس لیے کہ یہ بھی دیوار انہی پتھروں سے بنائی گئی ہے جن پتھروں سے خانہ کعبہ بنایا گیا، اور جس طرح خانہ کعبہ کی 4 دیوار اور 4 کونے ہیں، آقا کے قبر کے چاروں طرف بھی
اگر 4 دیوار اور 4 کونے ہوں گے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی امتی قیامت تک آنے والا نبی کے عشق میں، نبی کی محبت میں کہیں وہ کام نہ کر جائے جو حد سے آگے نکلنے والا ہو، کہ وہ اللہ کے گھر کی طرح نبی کے روضے کا بھی طواف کرنے لگ جائے یا چکر لگانے لگ جائے۔ اس لیے فرمایا کہ حضور کہ آقا کی یہ 4 دیواری کے بعد جو دیوار بنائی جائے وہ 5 کونا ہو۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے اس دیوار کا حکم دیا، دیوار بنائی گئی۔ اس کے بعد پھر ایک تیسری دیوار، اس کے بعد تیسری دیوار حضور کے اور شیخین کی قبروں کے چاروں طرف پھر 5 کونوں والی دیوار بنائی گئی۔ اس طرح 3 بڑی بڑی دیواریں بغیر دروازے کی، اور جس کی لمبائی اور چوڑائی حضرت خود لکھتے ہیں 8.5 میٹر لمبائی اور 6.5 میٹر چوڑائی، اور جس کے اوپر 8 فٹ کا گنبد ہے، اور وہ گنبد بالکل گنبد خضرا کے بالکل نیچے ہے، اور اسی کے نیچے آقا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف ہے۔ نہیں یہیں بٹھا دیتے ہیں اس پر۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ بات یہ چل رہی تھی آپ علیہ السلام کی قبر کے چاروں طرف یہ 3 قسم کی دیواریں، پہلی تو 4 کونے والی، اور اس کے بعد جو ہے 5 کونے والی دیواریں 2، اور تیسری جو ہم یعنی 3، اور چوتھی جو ہم جالی کے باہر ہوتے ہیں اور صلاۃ و سلام پیش کرتے ہیں، تو ہمارے اور آقا کے درمیان یہ 4 گویا کے دیوار ہوتی۔ اللہ تعالی ہمیں وہاں بار بار حاضری کی سعادت مندی عطا فرمائے۔ وفاء الوفا کے مصنف حضرت ابو الحسن الشیخ نور الدین السمہودی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جب 881 ہجری میں وہ دیواریں بوسیدہ ہو گئی اور دوبارہ بنانے کا موقع آیا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان خوش نصیب لوگوں میں مجھے رکھا کہ مجھے حضور کی قبر مبارک تک جانے کا شرف ملا۔ وہ دیواریں دوبارہ بنائی گئی مگر اس کو توڑی گئی۔ جب توڑا ہم نے دیکھا وہ تینوں دیواریں جب توڑ دی اور آقا کی قبر کی اصل شکل اور حیت بہت کم تاریخ کے اندر لکھا ہے کہ عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں آپ کے غلام نے یہ شرف ملا تھا، انہوں نے دیکھا، اور پھر 881 ہجری کے اندر شیخ نور الدین رحمت اللہ علیہ کو شرف ملا۔ کیا عمل ہوگا، کیا زندگی ہوگی، کتنی آقا سے محبت ہوگی،
کہ اللہ نے جیتے جی حضور سے اتنا قریب کر دیا، اتنا قریب کر دیا، فرماتے ہیں کہ آقا کی قبر کے سامنے کھڑا ہو گیا، اور جب جیسے میں نے ان 3 قبروں کو دیکھا، شیخ فرماتے ہیں میری نظر میں چمک آ گئی اور دل و دماغ معطر ہو گیا، ایسی خوشبو اس میں سے مہک رہی تھی۔ فرمایا کہ ایسی خوشبو ہم نے نہ پہلے سنی نہ اس کے بعد۔ اور فرماتے ہیں بس نظر قبر سے ہٹنے کا نام نہیں لے رہی تھی، چاروں طرف سرخ رنگ کی ریت ڈالی ہوئی ہے، اور آقا کی قبر اور دونوں جو ہے شیخین کی قبر کا بالکل ایسی ہے جیسے ابھی ابھی کسی کو دفنایا ہو، اور بالکل مٹی تازی اور خوشبودار مٹی، اور نہ اس کے اوپر کوئی اینٹ ہے، نہ اس کے اوپر کوئی عمارت ہے، نہ اس کے اوپر کوئی اور چیز ہے۔ ہم نے جو ہے آقا کی قبر مبارک کو دیکھا اور صلاۃ و سلام پڑھتے رہے، درود پاک پڑھتے رہے، اور پھر دھیرے دھیرے وہ دیواریں دوبارہ بنا لی گئی۔ 1350 سال کا زمانہ ہو گیا، اللہ کے نبی کی قبر کو انہی چند لوگوں نے دیکھا ہے، ان کے علاوہ اور کسی نے نہیں دیکھا۔ عرض یہ کرنا چاہتا ہوں میرے بھائی اور بزرگوں کہ رحمت والے نبی مدینۃ المنورہ میں آرام فرما رہے ہیں، وہاں جب ایک ایمان والا جاتا ہے آقا کے جسم سے گویا بظاہر قریب ہوتا ہے، مگر اللہ سبحانہ و تعالی ایمان والے کو اس شرف کی برکت سے، حضور کے مشن سے، حضور کے دین سے، حضور کی باتوں سے، آقا کی محبت اور سنتوں سے فرمایا کہ قریب کر دیتے۔ اسی لیے جب شاعر وہاں سے نکلتا ہے اس کے دل کی کیا آواز ہوتی ہے۔ میں پہلے وہ شعر دوبارہ پڑھ دوں کہ حضور کے روضے پر کون آتا ہے، کون کون آتے ہیں، میں پھر سے پڑھ دوں۔ کیا حور و ملک، کیا جن و بشر، کیا حور و ملک، کیا حور و ملک، کیا جن و بشر، دیتے ہیں سلامی روضے پر، پڑھتے ہیں سبھی یہ، پڑھتے ہیں سبھی یہ شام و سحر، انا اعطیناک الکوثر، پڑھتے ہیں سبھی یہ شام و سحر، انا اعطیناک الکوثر۔ پھر کیوں نہ پڑھیں، پھر کیوں نہ پڑھے ہم بھی اکثر، انا اعطیناک الکوثر۔ یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کمالات بیان اللہ کی صفت ہے، اور بیان حضور کے کمالات میں سے کمال ہے۔ آقا فرماتے ہیں 6 چیزیں اللہ نے مجھے ایسی دی جو اگلے کسی نبی کو نہیں ملی، اس میں ایک چیز یہ ہے اعطیت جوامع الکلم، اللہ نے مجھے ایسے کلمات کا ملکہ عطا فرمایا۔ آقا خود کہتے ہیں جب میں بولتا ہوں تو کلمات چھوٹے مختصر ہوتے ہیں اور وہ بہت کم ہوتے ہیں، مگر اس کے اندر معانی کا سمندر ہوتا ہے۔ یہ ہے بیان۔ میرے اور آپ کے آقا جب کھڑے ہوتے اور خطبہ دیتے، یہ نہیں کہ 3 دن یا 10 دن کے لیے تشکیل کرنی، نہیں، جان مال کی قربانی کے لیے ایک صحابہ کا لشکر تیار ہو جاتا ہے۔ تو بیان میں آئے تو اس تصور سے آئے، بیان میں بیٹھے اس تصور سے بیٹھے،
یہ بیان اللہ کی صفت ہے اور میرے نبی کے کمالات میں سے ایک کمال ہے۔ میں نے شروع میں ایک آیت کا سہارا لیا، مجھے اس میں ایک ہی بات عرض کرنی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے ہمارے نبی کو دنیا میں جو بھیجا، دنیا میں بھیجے جانے کے مقاصد میں ایک عظیم مقصد یہ ہے کہ ہمارے نبی کو ہم نے دنیا میں تعلیم کے لیے بھیجا ہے۔ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، ہم نے ہمارے نبی کو دنیا میں تعلیم کے لیے بھیجا۔ دیکھیے، سوچنے کی بات ہے، جب اسلام آیا اور آقا کو نبوت کی دولت سے مالا مال کیا گیا، اس وقت روئے زمین پر کتنی برائیاں تھی، کتنی بدی تھی، شراب نوشی عام تھی، ظلم عام تھا، ہر امیر اور بڑا چھوٹے اور غریب پر ظلم کرتا تھا، طاقتور کمزور پر، امیر غریب پر، بڑی برادری چھوٹی برادری پر، معمولی بہانوں پر جنگیں ہو جاتی تھی، لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے، دنیا بھر کی برائیاں تھی۔ مگر جب سب سے پہلی وحی آئی، سب سے پہلا قرآن کا پیغام آیا، سب سے پہلی جو ہے ہدایت آئی، یہ آنی چاہیے تھی، اے لوگو شراب کو چھوڑ دو، اے لوگو ظلم کو چھوڑو، انصاف والی زندگی اختیار کرو۔ مگر ان تمام باتوں سے ہٹ کٹ کر قرآن کریم نے سب سے پہلا جو وحی نازل فرمائی اور حکم بھیجا، غار حرا میں میرے اور آپ کے آقا 4 سال کا طویل زمانہ، لکھا ہے علماء کرام نے، 1-2 دن نہیں، 2-4 مہینے نہیں، آقا تقریباً 4-4.5 سال سے جایا کرتے تھے وقتاً فوقتاً غار حرا میں، اور سب سے پہلی وحی جب آئی تو وہ تعلیم کی آئی، پڑھنے کی آئی۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ فرمایا پڑھیے اپنے رب کے نام کی برکت سے جس نے انسان کو پیدا کیا۔ مفسرین حضرات لکھتے ہیں تعلیم کی اہمیت کو سمجھیے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں بھیجے جانے کے مقاصد میں ایک بڑا آخری مقصد یہ تھا، اے پیارے نبی، ہم نے آپ کو تعلیم کے لیے بھیجا ہے، سکھانے کے لیے بھیجا ہے، اور قرآن کریم کی سب سے پہلی وحی اور پیغام بھی آتا ہے پڑھنے کا۔ حضور نے کیا انتظام کیا پڑھنے پڑھانے کا؟ کیسا انتظام فرمایا؟ ایک تعلیمی مرکز مکہ المکرمہ میں دار ارقم کے نام سے شروع کیا، مدینہ المنورہ ہجرت فرما کر آ گئے۔ آقا نے اصحاب صفہ، وہ صحابہ تقریباً 70 جن کا نہ کوئی در تھا نہ گھر تھا، وہ حضور کے در پر پڑے رہتے تھے، وہاں پر آقا نے تعلیم کا انتظام فرمایا۔ جو قیدی بدر کی لڑائی میں پکڑے گئے، ان قیدیوں کی رہائی کے لیے شرط رکھی، اگر رکھ سکتے تھے یہ بھی رکھ سکتے تھے، ہمیں مال کی ضرورت ہے، ہمیں پیسوں کی ضرورت ہے، فائننشیلی سپورٹ کی ضرورت ہے، مگر آقا نے ان تمام مسائل سے نظر ہٹا کر سب سے بڑی جو ہے بیماری جو تھی اس پر آقا نے انگلی رکھی اور فرمایا، اگر تم ہماری قید سے چھوٹنا چاہتے ہو، مدینہ کے بڑے چھوٹے مرد عورت، اس میں 10 افراد کو آپ کے پاس جو بھی تعلیم ہے، جو بھی علم ہے، وہ انہیں سکھا دیجئے، اور ان کو سکھا کر پھر جو ہے
آپ اپنے وطن واپس جا سکتے ہیں، آپ کی رہائی کا فیصلہ ہو جائے۔ کہنا یہ چاہتا ہوں، آقا نے تعلیم کے میدان میں قولی اور عملی ہر اعتبار سے اقدام کیا، پہل کی۔ عملی اقدام تو یہ ہے، قولی اقدام حضور نے فرمایا اے لوگوں علم حاصل کرو ماں کی گود سے لے کر قبر کی گود میں جانے تک۔ اے لوگوں علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ میرے آقا نے قولی تربیت کرتے ہوئے فرمایا اے لوگوں جو تم میں بڑا ہے وہ نگہبان ہے، تم میں کا ہر بڑا اپنے ماتحت پر ذمہ دار ہے۔ تم میں سے اگر کوئی یہ دیکھے برائی ہو رہی ہے، اگر اس کے ہاتھ سے روکنے کی طاقت ہے تو ہاتھ سے روکے، زبان سے روکنے کی طاقت ہے زبان سے روکے، اگر اتنی بھی طاقت نہیں ہے کم سے کم اسے برا سمجھے دل میں، اور یہ ایمان کا سب سے آخری حصہ ہے۔ میرے بھائی اور بزرگوں، مجھے یہ عرض کرنا ہے کہ آقا رحمت والے نبی دنیا میں تعلیم لے کر آئے، نبی دنیا میں علم کی روشنی لے کر آئے، نبی دنیا میں انصاف لے کر آئے، نبی دنیا میں حقوق کی ادائیگی کی تعلیم لے کر آئے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم نے دنیا کے اندر امن کو قائم کیا، دنیا میں چین سکون کو قائم کیا، دنیا میں کمزوروں پر ظلم ہوتا تھا، نبی جو تعلیم لے کر آئے اس تعلیم نے ان کو انصاف دینا سکھایا۔ آپ جانتے ہیں لوگ کہتے ہیں اسلام کے اندر عورت پر ظلم ہے، اور یہ پروپیگنڈا پھیلایا جاتا ہے، باقاعدہ اس کا مزاج اور ذہن بنایا جاتا ہے عورت پر ظلم ہے، کہ اسلام میں عورت کو آدھا حصہ اور مرد کو ڈبل حصہ دیا گیا، گویا کہ یہ عورت ذات پر ظلم ہے۔ کتنی بڑی بے وقوفی ہے اور کتنی بڑی نااہلی کی بات ہے کہ ہمیں جب ان چیزوں کے تعلیم سے اگر ہم کورے ہوں گے یا ہماری اولادوں کو اس کا علم نہیں ہوگا، پتہ نہیں ہوگا، تو ہم بھی وہی زبان بولنے لگ جائیں گے جو غیروں کی زبان، وہی انداز پر چلیں گے جو غیروں کا ہے۔ عورت پر ظلم ہے۔ یہاں پر میرے بڑے بیٹھے ہیں، مدرسوں کے ذمہ دار بیٹھے ہیں، ہمارے اکابر کی چھوڑی ہوئی نشانیاں بیٹھی ہے، آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں، ان کی موجودگی میں کہنا چاہتا ہوں۔ یہ باقاعدہ وراثت کا تو ایک بڑا باب ہے، لمبی تفصیل ہے، مگر یہ سوچ لیجئے جن حصوں میں شریعت نے ترکہ اور وراثت دینے کو کہا ان حصوں میں تقریباً 12 رشتے بتلائے کہ ان 12 رشتوں میں میت کے مال کو آخر میں آ کر تقسیم کیا جائے گا۔ اب ان 12 رشتوں میں اگر ہم دیکھیں تو مرد صرف 4 ہے اور عورت کے رشتے 8 ہیں۔ عورت کے رشتے 8 بتائے اور مرد کے 4 رشتے بتائے، یعنی مرد آدھا جو ہے، مرد جو ہے 50% حصے دار ہے اور مال کے وراثت کے مال میں، اور عورت کا حصہ زیادہ ہے۔ اسی لیے تو 8 رشتوں میں 8 عورتوں کو جو ہے وراثت دی جائے گی۔ ہاں وہ الگ بات ہے کہ ان میں سے کچھ کبھی محروم بھی ہو جاتی ہے کسی وجہ سے، یہ لمبا مضمون ہے۔ مجھے تو یہ عرض کرنا ہے کہ ہماری اولاد، ہمارے نوجوان تعلیم کے میدان میں آگے آئے، یہ بھی نبی کی سیرت کا ایک باب ہے۔ تعلیم کے میدان میں ہونا یہ چاہیے کہ ہم ترقی پر ہو تعلیم کے میدان میں، اس کے بجائے ہم کہاں نظر آ رہے ہیں؟ ہماری اولاد محنت کش بنے، جفا کش بنے، ہاں اس کے بجائے ہماری اولاد آرام پرست بنتی جا رہی، ہمارے نوجوان خواہش پرست بنتے جا رہے۔ پسینہ میرے بچے کو نہیں نکلنا چاہیے۔ ہمارے استاد کہا کرتے تھے جو قوم پانی سے نہاتی ہے وہ کپڑے بدلتی ہے، جو قوم
پانی سے نہاتی ہے، وہ کپڑے چینج کرتی ہے، اور جس قوم کے نوجوان پسینوں سے نہاتے ہیں وہ قوموں کی تقدیر کو بدلتے ہیں، وہ قوموں کی قسمت کو تبدیل کرتے ہیں جن کے نوجوان پسینوں سے نہاتے ہیں۔ ہمارا حل کیا ہے؟ نہ کرتے ہیں کوئی قوم ملت کے کام، نہ کرنے دیتے ہیں۔ ایک آدمی آیا، او مولانا صاحب دنیا چاند پر جا رہی اور تم کہاں ہو؟ ماشاءاللہ بھائی دنیا چاند پر جا رہی ہے، بڑی اچھی بات ہے، مبارکبادی ہے، چاند پر جا رہی ہے۔ ہاں ہم تو کہتے ہیں کہ سیکھو الٹا، کتنے دن پر چاند میں پہنچے؟ 40 دن میں پہنچے۔ ہم کہتے ہیں 40 دن میں انسان کہاں سے کہاں چلا جاتا ہے، یہ بھی دیکھ لے۔ چاند پر پہنچے، تم وہی پرانی باتیں۔ بڑی عجیب بات جواب دیا گیا کہ افسوس تو تم پر ہے، چاند پہ جانے والے تو بڑے مبارک ہیں، مگر افسوس تم پر ہے، نہ ان کے ساتھ رہ کر چاند تک پہنچے، نہ ان کے ساتھ رہ کر چاند کے رب تک پہنچے، نہ ان کے ساتھ رہ کر چاند تک پہنچے، نہ ان کے ساتھ رہ کر اللہ والوں کے ساتھ رہ کر، بزرگوں کے ساتھ رہ کر، علماء کے ساتھ رہ کر، اکابر کے ساتھ رہ کر، نہ تم چاند کے رب تک پہنچے، نہ ان کے ساتھ رہ کر چاند تک پہنچے۔ میرے بھائی اور بزرگوں، ہمیں تعلیم کے میدان میں آگے آنا پڑے گا۔ ہماری اولادوں کو، ہمارے بچوں کو تعلیم دینی پڑے گی، اور وہ بھی کون سی تعلیم؟ آخری بات ہے، ہماری والد محترم تشریف لا چکے ہیں۔ کون سی تعلیم؟ ہمارے بزرگوں نے، ہمارے علماء نے قرآن اور حدیث کی روشنی میں یہ بتلایا ہے کہ شریعت نے علم کی تقسیم دین اور دنیا کے علم سے نہیں کی ہے۔ علم کی تقسیم شریعت نے دین اور دنیا کے اعتبار سے نہیں کی ہے کہ یہ دین کا علم ہے، یہ دنیا کا علم نہیں۔ احادیث کی روشنی میں بتلایا ہمارے بزرگوں نے کہ شریعت نے علم کی تقسیم نفع اور نقصان سے کی ہے۔ یعنی علم کی دو قسم ہیں، ایک وہ علم ہے جو انسانوں کو نفع دینے والا ہے، اور ایک وہ علم ہے جو انسانوں کو، ان کے گھر والوں کو، سماج کو، قوم کو، پوری قوم کو بدنام کرنے والا، نقصان دینے والا، دنیا میں بھی، زمین پر بھی، اور زمین کے اندر جانے کے بعد قبر میں بھی۔ ایک علم نافع ہے اور ایک علم غیر نافع ہے۔ شریعت نے علم کی تقسیم اس سے کی۔ آقا نے فرمایا، دعاؤں میں ملتا ہے، اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا صالحا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء۔ اے اللہ میں تجھ سے نفع بخش علم کا سوال کرتا ہوں، اور اللہم انا نعوذ بک من علم لا ينفع۔ اے اللہ اس علم سے میں پناہ مانگتا ہوں، اس میں لگنے سے، اس میں وقت لگانے سے، اس میں جان لگانے سے، اس میں مال لگانے سے میں اپنے آپ کو بچانا چاہتا ہوں کہ جو علم مجھے نقصان دینے والا ہے، دنیا میں بھی اور قبر میں اور قبر کے بعد والی زندگی میں۔ میرے بھائی اور بزرگوں، سیرت کا یہ جلسہ ہم سب کے لیے ایک درس عبرت ہے، مبارک ہے۔ اللہ تعالیٰ ان بیانوں کی برکت سے کبھی کسی کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ چنگاری عشق کی پیدا کر دے، اور ایک اینٹ گناہ کی دل سے نکالنے کی اسے توفیق ہو جائے، تو ہمارے لیے جلسے کامیاب ہے۔ ہمارا کہنا، سننا اور سنانا سب کامیاب ہے، مقبول ہے۔ اللہ تعالیٰ ان جلسوں کو قبول فرمائے، اور تمام ہمارے علماء کا بھی ان کی عمروں میں خوب برکت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے وہ علماء جن کی محنتوں پر آج دین کا یہ ماحول ہمیں نظر آتا ہے، مسجد آباد ہے، مدرسے چل رہے، معصوم بچے اللہ کا دین سیکھ رہے،
حفظ قرآن کر رہے ہیں، کوئی عالم مفتی بن رہا ہے، دین کی محنت جماعتوں کی شکل میں اور الگ الگ شکلوں میں ہو رہی ہے، خانقاہوں کا نظام ہے، مسجد آباد ہے، ماشاءاللہ ان اہل علم اور ان ہمارے اکابر کی قبروں پر اللہ تعالی رحمتوں کی بارش نازل فرمائے، جن کی محنتوں پر یہ ہمارا سماج اور ہماری قوم یہاں تک پہنچی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ذریعے کے طور پر قبول فرما لے، ہماری نسلوں کی اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ کہیں سنی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ آپ کافی دھیان سے سن رہے ہیں، مجمع کافی دیر سے بیٹھا ہے۔ ایک ضروری اعلان کرنے کی درخواست پیش کی گئی ہے۔ ہم جس بستی میں ہیں آمبا واڑی، میں نے کہا تھا آدھا ہی نام لوں گا، آمبا واڑی، تو یہ آمبا واڑی بستی ہے اور سامنے ہماری بڑی مسجد ہے آمبا واڑی۔ مسجد کے ذمہ داروں کی طرف سے درخواست ہے، اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ مسجد کے سامنے اس وقت ایک بہت بڑا کام، ایک بہت بڑا جو ہے چیلنج ہے، اور وہ ہے سولار پلانٹ لگانے کا۔ الیکٹرکسٹی اور لائٹ بل کی سہولت کے لیے یہ شہر اب تو الحمدللہ ہو رہا ہے، تو پھر ہماری مسجد کیوں پیچھے رہ جائے؟ ماشاءاللہ نمازیوں کے لیے اے سی، ٹھنڈک کا انتظام ہے۔ ظاہر بات ہے کہ یہاں ٹھنڈک ہوگی تو کہیں تو گرمی نکلے گی، تو لہذا بل تو پھر آئے گا، اس لیے یہ سولار پلانٹ کا جو ہے سسٹم بنایا ہے، نظام بنایا ہے۔ الحمدللہ 1/3 حصہ آپ حضرات کی طرف سے تعاون ہو چکا ہے، ابھی 2/3 باقی ہے۔ 25 لاکھ روپے کا خرچ ہے۔ آپ تمام حضرات سے گزارش ہے، اپنے سے جتنا ہو سکے اپنے لیے، اپنے مرحومین کے لیے، اپنی اولادوں کی جو ہے تربیت کے لیے، اپنے اولادوں کی جو ہے ترقی کے لیے، کاروبار کی ترقی کے لیے جتنا ہو سکے جس سے دل کھول کر تعاون فرمائے۔ نوجوان آخر میں کھڑے رہیں گے۔ اور ابھی ہمارے بھائی 15-20 دن پہلے موروکو وہاں پر گئے ہوئے تھے، اور وہاں کے حالات بھی آپ نے سنیں گے۔ گزشتہ ماہ کے بڑا خطرناک زلزلہ آیا موروکو کے اندر، ایک بستی تو ایسی تھی کہ پوری بستی زمین دوز ہو گئی، پوری بستی زمین کے اندر دھس گئی، نوجوان، بوڑھے، بچے، مرد، عورت سب۔ فرمایا 2 مکان صرف اس بستی میں باقی رہ گئے، پوری بستی زمین دوز ہو گئی، 2 مکان باقی رہ گئے۔ اور پھر اس پہ لکھا تھا کہ یہ 2 مکان کون سے ہیں؟ ایک تو اللہ کا گھر، ایک جو مسجد تھی اللہ کا گھر تھا وہ، اور نمبر 2 دوسرا اس انسان کا گھر جس نے اس مسجد کو بنایا تھا، اس مسجد میں جس نے مال لگایا تھا، اس مسجد کو جس نے تعمیر کیا تھا۔ فرمایا کہ ایک اس کا گھر، ایک اللہ کا گھر، گھر سے گھر کا کنیکشن ہے، گھر سے گھر کا رشتہ ہے۔ تم میرے گھر کو آباد کرو، میں تمہارے گھروں کو آباد کروں گا۔ اس لیے جن محلوں کی، علاقوں کی مسجد آباد ہے، وہ محلے بھی آباد ہوتے ہیں، وہاں کی جوانیاں بھی آباد ہوتی ہے، وہاں اللہ تعالیٰ بیماریوں سے محفوظ کرتے ہیں، مسائل سے اللہ ان کی حفاظت کرتے ہیں۔ اور جن محلوں اور علاقوں کی مسجد ویران ہے، جو نمازیوں کی ضرورت کی چیز کچھ بھی نہیں ہے، مسجد ہے، گھر تو بڑے عالیشان ہیں، ہمارے گھر میں بڑی سہولت اور انتظام ہے، مگر اللہ کا گھر ایسا ہی ہے، وہی پرانی چٹائی، وہی پرانے لوٹے۔ فرمایا گھر سے گھر کا کنیکشن ہے، تم میرے گھر کو آباد کرو، میں تمہارے گھر کو آباد کروں گا۔ اللہ تعالیٰ دینے والوں کو خوب برکت عطا فرمائے، نوازے۔ جنہوں نے اب تک دیا ہے، جنہوں نے دینے کی نیتیں کی ہے، ارادے کیے ہیں، اور ابھی کوئی راستے بنے نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی آسانی فرما دے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ والد محترم تشریف فرما ہے، مختصر نصیحت فرما کر ہم درخواست کرتے ہیں کہ آپ کی مستجاب دعاؤں پر جلسے کا اختتام فرمائیں۔